أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورہ زمر کے آخری دو رکوع ہیں۔ گویا اس سورہ کا بھی خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، پورے قرآن کا یہی مضمون ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی، آخر انسانوں کو کیوں بنایا گیا ہے، انبیاء کیوں بھیجے گئے، کتابیں کیوں اتاری گئیں، اور اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے، یہ ساری چیزیں ان دو رکوعوں کے اندر بیان کر دی گئیں، جس کا میں مختصر ذکر کروں گا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ جو وحی بھیجی ہے یہ صرف آپ کی طرف نہیں ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وحی آپ سے پہلے ہر نبی کی طرف بھیجی گئی ہے۔ جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر کوئی رسول ہو، نبی ہو، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ وحی سب کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑی بہت بات تو ہماری مانیں۔ اس کا جواب جہاں سورہ الکافرون میں بتایا گیا تھا کہ ان کافروں کو بالکل صاف کہہ دو کہ میں بالکل ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، چونکہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو اور اپنی محنتیں صرف کرتے ہو؟ میرے سے امید نہ رکھنا، میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، میں ہرگز ان کے جھنڈے بلند کرنے والا نہیں ہوں، ان کے نعرے لگانے والا نہیں ہوں، ان کی نظر و نیاز کرنے والا نہیں ہوں، ان کو رکوع اور سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، ان کا واسطہ اور وسیلہ دینے والا نہیں ہوں، توکل اور بھروسہ ان کے اوپر رکھنے والا نہیں ہوں۔ جن کی تم بندگی کرتے ہو، جو کچھ تم ان حضرات کے ساتھ کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں، میں یہ ساری باتیں اکیلے اللہ اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور یہاں بتایا گیا کل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہل کہا گیا، جاہلو تم میرے سے یہ امید رکھتے ہو، مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں، کتنی بڑی جہالت کا تم ثبوت دے رہے ہو۔ یعنی یہ تو ویسے بھی ایک مومن نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اب کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے، یہ کوئی آپ کا اجتہاد یا کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا ہے اور آپ سے پہلے ہر ایک کو یہ بتایا ہے۔ وہ سب لوگ بھی سن لیں جو عام طور پر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، جی پچھلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا۔ اچھا، پچھلی شریعتوں میں ایمان عقیدہ کوئی اور تھا اور اس شریعت میں کوئی اور ہے؟ اس دور کا شرک آج ایمان بن گیا ہے یا آج کا شرک اس وقت ایمان تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادانو، اس آیت کے اوپر غور کرو۔ مالک فرماتا ہے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے ہر انسان جس کو نبی یا رسول بنایا اس کو وحی کی ہے، اور وحی کے ذریعے بتایا، براہ راست بتایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اگر تو نے بھی، ہر نبی کو براہ راست کہا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تو نے بھی، داؤد علیہ السلام کو کہا، سلیمان علیہ السلام کو کہا، نوح علیہ السلام کو کہا
یہ 950 سال کی دعوت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اے نوح اگر تو نے بھی شرک کیا. آدم علیہ السلام کو کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، زکریا علیہ السلام کو کہا گیا، یوسف علیہ السلام کو کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا. ہر نبی کو یہ بات کہی گئی، براہ راست کہی گئی، لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل بھی ختم ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ، یہ عربی جاننے والے جانتے کس قدر زور ہے اس کے اندر. وَلَتَكُونَنَّ، کہ ضرور بالضرور، یہ کوئی صرف ڈراوا اور دھمکی نہیں ہے، ضرور بالضرور پھر تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ یہ کرو کہ صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بنو اس کے. تم پہلی بات تو یہ اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تم خود سوچو، ہر بندہ یہ سوچے کہ اگر میں اس دنیا میں اس کائنات میں نہ ہوتا تو کیا فرق پڑ جانا تھا. بتائیے کتنا بڑا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، پھر اپنی مخلوق میں چھانٹا ہے، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اندازہ لگائیے اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے یہ انسان ہے، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. فرشتوں کو، نوری مخلوق کو حکم دیا جھکو اس آدم کے سامنے. خاکی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. یہ احساس دلا رہا، مالک کی باتیں کیوں بتا رہا ہے کہ انسانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. تم کیا ہو؟ تم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہو. اللہ نے اتنی تمہیں عزت دی ہے، اتنی تمہیں عزت دی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اور یہی وہ جملہ گویا اس انداز سے دہرایا جائے گا جب مالک جنتیوں سے پوچھے گا اور چاہیے اور چاہیے تو میں اور اضافہ کروں، تو وہ جنتی کہیں گے کہ مالک جو تو نے ہمیں نوازا ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں نوازا. بتائیں کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑی عزت ہے انسان کو. اور اس گویا ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا گیا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کی خدمت کر رہی. سورج ان کی خدمت کر رہا ہے، اندازہ لگائیے، چاند ان کی خدمت کر رہا ہے، سمندر ان کی خدمت کر رہے ہیں، مسخر کر دیے گئے، ہواؤں کا یہ نظام، بارشوں کا یہ نظام، درخت، ہر چیز اس انسان کی گویا خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم صرف میرے ہوں گے، بس یہ مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے اس انسان سے. مالک، پوری کائنات کا مالک کا خالق، اس کو کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کی طرح اگر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی کے اندر ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور سارے کے سارے جن، سارے کے سارے انسان سب سے زیادہ بڑے شیطان بن جائیں، شقی القلب بن جائیں، تو اللہ کی بادشاہی کے اندر ایک بال کے کونے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور اس کی اصلی تعریف، اس کی اصلی صفات وہ تو ابھی بتائی ہی نہیں ہے قسم کی مالک نے، وہ تو ابھی اپنے پاس مالک نے رکھی ہوئی ہیں. قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام مقام محمود پر ہوں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت القا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی حمد میرے اوپر، وہی کرے گا مالک، اور اس حمد کے ذریعے میں اس کو پکاروں گا، میں سجدے کے اندر ہوں گا. مالک کی رحمت جوش میں آئے گی. اندازہ لگائیے وہ مالک ہے، وہ کتنی عزت دی ہے انسان کو. اندازہ لگائیے انسان اگر ایمان عقیدہ اختیار کرے تو یہ جبریل علیہ السلام کتنے مقرب فرشتے ہیں، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر لمحے اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں، ہر لمحے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے کب سے کر رہے ہیں اور کب تک کرتے رہیں گے. ان سے بھی یہ آخری انسان جو جنت میں جائے گا، یہ گویا مومن، یہ ان سے بھی افضل ہے. اللہ کے بندو غور کرو، اس انسان کو کتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا. وہ آخری جنتی جو جہنم کی ساری صدیوں کی سزا کاٹنے کے بعد کوئلہ ہو چکا ہوگا، جب باہر نکلے گا مالک اس کو آب حیات کے اندر ڈال کے پھر دوبارہ اس کو اس کا جسم بنے گا خوبصورت. اور اس کے بعد مالک فرمائے گا مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے تو یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو قصہ مختصر کہ اس کی جو جنت ہوگی اس زمین سے، اس پوری زمین کا قطر دیکھیے، اس کا 40,000 پتہ نہیں مربع، وہ کیا کہتے ہیں، میل یا کلومیٹر ہے، 40,000. اس زمین سے 50 گنا بڑی بادشاہی اس آخری جنتی کو ملے گی جس نے ایک نیکی نہیں کی ہوگی. صرف اللہ کو مانا ہوگا، اکیلا مانا ہوگا، مالک ہے میرا بس. وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا ہوگا.
اس کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ پکارا نہیں ہوگا. گناہگار ہوگا، چور نمبر 1، قاتل نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، فریب کار نمبر 1، لیکن مشرک نہیں تھا. مرا ہے تو مومن کی حیثیت سے مرا ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، یہ کچھ ہونے والا ہے. آج یہاں اس چھوٹے سے ملک کے اندر آپ 5 مرلے کا پلاٹ نہیں خرید سکتے ہو. 5 مرلے کا پلاٹ آپ نہیں یہاں خرید سکتے ہیں، حیثیت نہیں ہے. بتاؤ کتنی محنت کرتے ہیں یہاں کے لیے. اور مالک نے وہاں جو زمین اور آسمان جتنی جنتیں رکھی ہوئی، اور وہ 1 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے. بتاؤ اس کے لیے کتنے سنجیدہ ہو. غور کرو، خود فیصلہ کرو. اس لیے تو مالک نے فرمایا ہر ایک کام نے نامہ اعمال اس کی گویا گردن میں لٹکایا ہو. خود انسان جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، آخرت ان کے لیے ہے جو اس کے لیے کوشش کریں جس طرح کرنی چاہیے. اس کے لیے تڑپ ہو دل کے اندر. کوئی چیز اپنے مالک سے پیاری نہ ہو، نبی علیہ السلام سے پیاری نہ ہو. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نمبر 1 مسئلہ آپ کا زندگی کا ہونا چاہیے. اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. تب اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کے لیے، اس نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے. لیکن مالک ابھار رہا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو یہ معاملہ ہے. پہلی بات جس پر زور دیا گیا ہے کہ شکر گزار بنو اپنے مالک اور خالق کے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اللہ نے آپ کو ان انسانوں میں سے پھر چنا. کتنا بڑا انتخاب ہے، نام لے کے چنا آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. بڑے بڑے مفتی بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے دولت مند بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے اونچے خاندان والے بیٹھے رہ گئے، حسب نسب والے بیٹھے رہ گئے، دولت والے بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ایم فل اور PhD بیٹھے رہ گئے. مالک نے آپ کو چنا ہے. کتنی بڑی عزت دی ہے، بتائیے کتنا بڑا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. کفر و شرک اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف جہالت ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی سندیں لے کے مدرسے چلا رہے ہیں، ایمان کے قریب آ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اندر آنے آ رہے، کیونکہ جب تک اوپر سے اپروول نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر جب تک اللہ کا وقار اور عزت نہیں جاگتی ہے. اسی اگلی آیات میں آ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اللہ کو بالکل ایسا لگتا ہے اللہ ان کا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. بس اس دماغ میں ایک دھندلا سا ہے، بس یہ پوری کائنات بنا کے لگتا ہے پیچھے ہٹ گیا. اب اس نے اپنے پیاروں کے حوالے کر دیے. ہر رشتے کو پہچانتے ہیں، ماں کو پہچانتے ہیں، باپ کو پہچانتے ہیں، چچا کو، ماموں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو. یہ رشتے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنے پیارے ہیں. لیکن اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا زبردست ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، رشتہ ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے. غور کرو، ماں کے پیٹ کے اندر اس اللہ نے بنایا ہے. ماں نے نہیں بنایا ہے، باپ نے بھی نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. ماموں نے نہیں بنایا ہے، چچا نے نہیں بنایا، تمہیں خود نہیں بن گئے ہو، اس اللہ نے تمہیں بنایا ہے. بتائیے کتنا پیارا مالک ہے ہمارا. کتنا ہمارے دل میں اس کے لیے عزت اور وقار ہونی چاہیے، کتنی اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. بتائیے اس کے اشاروں کے اوپر دوڑنا چاہیے یا نہیں دوڑنا چاہیے. مالک کو یہ چاہتا ہے کہ میرے اشاروں کے اوپر دوڑنے والے کچھ ایسے ہوں. صحابہ اکرام کی مثالیں ہیں. اللہ ایسوں کو نوازے گا. یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. نہ کوئی بیماری وہاں اللہ کے بندوں غور کرو، نہ کوئی پریشانی وہاں اللہ کے بندوں غور کرو، نہ بڑھاپا وہاں قریب آئے گا. اعلان بڑی بڑی باتوں کے لیے اعلان کیا جائے گا باقاعدہ جنت کے اندر، جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. اس طرح اعلان کیا جائے گا. جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے اعلان. پھر تیسرا اعلان ہوگا جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں. یہ حقیقی باتیں ہیں. یہ قرآن زبردست کتاب ہے اللہ کے بندوں. یہ معجزہ بھی ہے. یاد رکھنا یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ علماء کے لیے بھی ہے. بہت بڑے کوئی اگر فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی رہنمائی بھی اسی قرآن سے ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی میں 99% بس سمجھ گیا، اب تھوڑا سا رہ گیا، نہ، یا مکمل مجھے ابھی عبور ہو گیا قرآن کا، اب مجھے مزید کچھ نہ. جتنا آگے بڑھتا جائے گا عالم دین اتنا ہی پیاس اس کی بڑھتی جائے گی. جس طرح اس کائنات میں آپ نے جتنی اس کائنات کی ڈسکوری ہوتی جا رہی ہے تو کیا معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اور بڑی ہے، یہ اور بڑی ہے، یہ اور بڑی ہے، یہ اور تحقیق سے اور معاملہ. اسی طریقے سے بڑے سے بڑا عالم دین ہے، اس کو اور زیادہ پڑھتا جائے گا، اور زیادہ غور و فکر کرے گا، وہ کہے گا یہ تو اور بڑا ہے، یہ تو اور بڑا ہے. اور ایک بالکل معمولی جو آخری درجے کا ایک کوئی فہم و فراست والا انسان ہے، اس کے لیے بھی اس قرآن کے اندر رہنمائی موجود ہے. یہ نہیں کہ بس وہ آنکھیں بند کر لے، بس جی میرا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب علماء صاحب ہیں جو کہتے جائیں گے میں ان کی مانتا چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے. یہ کتاب ہے، یقین کیجئے، جو ہر ایک کے لیے
رہنمائی کا راستہ ہے، اور وہی وہ چیز ہے جو ہم صلات کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنی پیاری دعا ہے، گویا سب دعاؤں کی سردار یہ دعا ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا مجھے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی رہے گی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا کے آپ کو بس وہاں سٹاپ کر دیا، نہ، یہ لے کے جائے گی آپ کو آخری، جب آپ کا سانس آئے گا، جب اس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی کی منزل کو چھوڑو گے۔ نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی ہوگی، غور کیجیے، جو آخری نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی ہوگی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد کر۔ آخری لمحے تک جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے جنتی یہ بات کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یہاں تک ہدایت دی، یہاں تک لے کے آیا، مالک آخری سانس تک وہی لے کے آئے گا۔ اس لیے اس کی چمٹ جا اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ایمان عقیدے کے معاملے میں، برابر ذرہ برابر جو ایمان عقیدے سے ہٹا رہا ہے، کوئی ہو، وہ تمہارا باپ ہو، ماں ہو، بڑے سے بڑا کوئی عالم صائم دہر ہو، اللہ سے جب ہٹا رہا ہے پھر ہمارا نہیں ہے، ہماری کھلی جنگ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس انداز سے بالکل کھول کھول کے قرآن جو ہے اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ شکر گزار بندے بنو اللہ تعالیٰ کے۔ ان ناقدروں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ایمان کی دولت آئی تھی ان کے پاس، ایمان عقیدہ سمجھا دیا گیا تھا، قد تبین الرشد من الغی، اس طرح اعلان کیا گیا، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جی کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ جی اچھا، تم نے آنکھیں بند کر لو تو کہو سورج کوئی نہیں ہے، تو تمہارا قصور ہے یا سورج کا قصور ہے؟ ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر و شرک کی طرف بڑھے، جس کا جی چاہے آپس میں مکس کر کے کرے۔ زیادہ تر یہ ہمارے علماء آپس میں مکس کر کے چلتے ہیں، کیونکہ اس میں دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو بڑی ہدایت کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، زبردست قسم کا ایمان عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، بیچ میں شرک کا ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ اصل زہر ہوتا ہے مٹھائی کے اندر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں یہ ہمارے علماء اور مولوی اور پیر، یہ مسلک پرست، یہ فرقہ پرست، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری زمین، وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، پوری کائنات اس کی دائیں ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہوں گے۔ اندازہ اللہ جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی مٹھی کے اندر پوری کائنات ہوگی۔ آج جس کے بارے میں کہتے ہیں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، وہ اس کی مٹھی کے اندر ہوگی پوری کائنات۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ بتائیے اس ساتھ مالک کے کلام کا انداز دیکھیے کہ اتنی بڑی طاقت والا مالک، اس کے ساتھ یہ شرک کیا جا رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو، ان باباؤں کو، ان مزاروں کو، گنبدوں کو، پیروں کو پنڈلیاں دبائی جا رہی تعویذ گنڈے کے اوپر، اور مشرکانہ نظام کے اندر جکڑے ہوئے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا دیا ہوا نظام تمہیں پسند نہیں ہے، باقی ساری چیزیں پسند ہیں تمہیں۔ اس طریقے سے بتایا سبحانہ ہو، اللہ بہت ہی اوپر ہے تمہارے شرک سے۔ اگر تم نے کسی اور در پر جا کر ماتھا ٹیکا ہے تو تمہیں ذلت تمہیں ملی ہے، اور آج پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری ہے یہ تمہیں ملی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو جو ذلیل و خوار کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، وہ اسی شرک کی وجہ سے کیا ہے، اور جب کبھی ان کو اٹھایا ہے توحید کی وجہ سے اٹھایا، ایمان کی وجہ سے اٹھایا۔ آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے کہ لعنتی قوم اس کو مان رہی ہے، اندازہ اس کو لعنت بھیجی گئی تھی یہود و نصارہ کے اوپر، یہ لعنتی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے، جو ان شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور اس وقت سور میں جب پھونک ماری جائے گی، اس وقت سب جب دوبارہ اٹھیں گے اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہیں سارا اسی کا ہے، اور پھر ایک دوسرا پھونک مارا جائے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے اس زمین کے اوپر، اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور پروردگار کے سامنے جو نور کے پردے ہیں وہ جب ہٹیں گے تو یہ پوری زمین ہے یہ چمک اٹھے گی، اور نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ وہ بڑا کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر بھی سامنے ہی ہوگا، اور ہر انسان کا نامہ اعمال سامنے اس کو کھول دیا جائے گا۔ انبیاء اور گواہوں کی حاضری کا وقت ہوگا، سارے انبیاء، ہاں بھائی سناؤ جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا اور جو آپ کو بھیجا گیا تھا، ذمہ داریاں تھیں، اب کہاں تک معاملہ پہنچا، وہ سارا وقت سامنے آ جائے گا، ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور کسی پر بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی بات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی جو اس نے نہیں کی ہے،
या कोई नेक काम कर लिया है, छुप के किया था, सबसे छुप के किया था, वो वहाँ मौजूद ही कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज़रा बराबर जुल्म और ज्यादती नहीं होगी और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला। जिस तरह कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत फ़इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि हर इंसान ने मरना तो है। मौत तो एक ऐसी हकीकत है, वो इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह का इनकार किया है लोगों ने, लेकिन मौत का इनकार किसी इंसान ने नहीं किया है। ये मौत तो मरना है एक दिन, और मरने का मतलब फिर उसके बाद दोबारा उठना। तो उस वक्त पूरा पूरा बदला मिलेगा। और लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह खूब वाकिफ़ है। कोई कहेगा अच्छा पूरा पूरा कैसे भाई, किस तरह पर? खूब वाकिफ़ है। फरमाया उस रोज़ जो एक ग्रोह होंगे वो जहन्नम की तरफ जो दौड़े जा रहे होंगे, ग्रोह ज़ुमर कहते हैं, इसी से इस सूरह का नाम रखा गया है। वो जहन्नम की तरफ जो दौड़ाए जाएंगे, और जब वहाँ पहुँचेंगे दरवाजे खोले जाएंगे उसके, जैसे पहले बंद होंगे, जैसे आएंगे कहेंगे खोलो दरवाजे, आ गए। और जहन्नम के जो कारिंदे होंगे वो उनको कहेंगे कि क्या तुम्हारे अंदर से कोई रसूल नहीं आए थे कि बेईमानो, ये बड़े बड़े ग्रोह आ गए, आए तो कहते हैं ज़्यादा किधर है। फरिश्ते उनको कहेंगे जत्थे के जत्थे आ रहे हो, पार्टियाँ की पार्टियाँ इधर जहन्नम के अंदर आ रहे हो बेईमानो, वो कोई नहीं आया था तुम्हारे अंदर से, किसी ने तुम्हें नहीं समझाया था कि एक दिन ये भी देखना पड़ेगा, ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी है, किसी ने नहीं बताया था। और तुम्हारे रब की आयात सुनाई हूँ कुरान के ज़रिए, या जो भी जिस दौर में कुरानी आयात आई हैं उनके ज़रिए तुम्हें डराया हो, और तुम्हें इस दिन से डराया हो कि एक दिन भी ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो सारे जहन्नमी कहेंगे आए थे और हमने इनकार कर दिया। तो मालिक फरमाता फिर अजाब का फैसला काफरों पर चिपक गया। फरिश्ते कहेंगे बस ठीक है, दाखिल हो जाओ जहन्नम की आग के अंदर, इन दरवाज़ों के अंदर, हमेशा तुम्हें यहाँ रहना है। और मुतकब्बरों का बहुत ही बड़ा ठिकाना, याद रखिए मुतकब्बर वो होते हैं जो अल्लाह को ना पुकारे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं, ये तकब्बुर होता है। और आजकल ख़ास कर कुरान और हदीस के वाज़ेह दलाइल जिसके सामने आ जाएं, और फिर कोई इंसान कहे नहीं बस मेरे वो जो उलमा है उन्होंने ये कहा, मेरा मसलक ये कहता है, ये तकब्बुर है, ये किब्र है। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक तकब्बुर की तफसील ये बताई कि तकब्बुर ये है कि किसी को आप अच्छी बात बताएं, नसीहत करें, गोया उसी के फ़ायदे के लिए, और वो आपकी नसीहत आपके मुंह पर दे मारे कि ना भाई मुझे ना समझ, मुझे सब पता है, ये तकब्बुर है। फरमाया जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज़ करते रहे वो भी ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ जाएंगे, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ के दरवाजे पहले ही खुले होंगे। ये दो मंजर अल्लाह ताला, जन्नत के दरवाजे वहाँ खुले हुए होंगे और फरिश्ते जो वहाँ के होंगे वो सलामती अस्सलाम वालेकुम कहेंगे कि बहुत अच्छे रहे, बिल्कुल दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए इसके अंदर। और वो कहेंगे, जन्नती कहेंगे शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अपना वादा हमारे साथ सच्चा कर दिखाया। आज तो वादे सिर्फ अल्लाह के सुन रहे हो कि वादल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जितने वादे हैं जिन्होंने ईमान लाए, अमले साले किए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए, उनके लिए मालिक ने ये तैयार करके रखा हुआ है, ये तैयार कर रखा है। अब ये ख्वाबी ख्याली बातें महसूस होती हैं कि पता नहीं कब होगा। कुछ मशकूक लोग कहते हैं पता नहीं होगा, ये इनका मुनाफिक किस्म के लोग, लेकिन कुछ यकीन भी करते हैं तो वो भी उस अंदाज से नहीं जिस तरह अल्लाह की बात पर यकीन करना चाहिए। तो वहाँ जनती कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है उस मालिक ने वो सारे वादे हमारे साथ बिल्कुल सच्चे कर दिखाए और हमें इस जन्नत की ज़मीन का वारिस कर दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बनाएं, जिधर मर्जी जाएं, ऐश कर रहे हैं। बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। और ये कुरान की बातें अल्लाह के बंदों मेरे भाइयों, हर एक के लिए नहीं है, अमल करने वालों के लिए। ये अमल की दुनिया है, सिर्फ दुआओं से और ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता है। अमल करो, अमल की दुनिया में कदम रखो और तुम देखोगे फरिश्तों के अर्श के गिर्द हल्का बनाए अपने रब की हमद व तस्बीह कर रहे होंगे। उस वक्त भी अपनी आंखों से देखोगे, आज तो हमारा ईमान है, लेकिन उस वक्त अपनी आंखों से देखोगे किस तरह फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द तवाफ़ कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान बिल्कुल ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकार कर कह दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए कुरान शुरू भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हुआ है, इसकी सारी दावत, इसका जो भी पैगाम है, इसका अंजाम है, और आखिरी बात कह दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी की सारी हमद अल्लाह के लिए, उसके सारे के वादे सच्चे, उसका दीन हक, उसके बंदे कामयाब हो गए, उसके रसूल कामयाब हो गए और अल्लाह की बात मानने वाले कामयाब हो गए और सारे जुटलाने वाले मारे गए। तबाही है जुटलाने वालों के लिए। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, मालिक ईमान खालिस के ऊपर जमा दे। ये उसी ने रास्ता दिखाया है, वही हमें कायम रखेगा, उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। और अल्लाह ताला इस बात को आगे बढ़ाए, मुखलिस और बासलाहियत साथी हमारे बने और ये तंजीम मजबूत से मजबूत तर होती चली जाए। मेरे भाइयों जमात, ये जमात याद रखिए, तादाद को मत देखो, जमात अल्लाह की ग्रोह यही है जो अल्लाह की बात के मुताबिक है, सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती है, सहाबा किराम के तरीके के ऊपर है, वो सही मानों में अल्लाह की जमात है।
چاہے جتنے بھی ہیں اس کے اندر، تاکہ آخری بندی اگر ایک آدمی رہ گیا ہے وہی جماعت ہے اللہ کی. اور باقی یہ جو فرقے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی، نقشبندی، جتنے بھی گنے بھی نہیں جا سکتے ان کے نام ہیں، لیکن یہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے. ہر ایک کے اندر شرک ہے، ہر ملک کے اندر شرک ہے، ہر جماعت کے اندر شرک ہے. وہ تنظیم اسلامی ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، جتنے بھی ہیں سب کو ہم نے دیکھ لیا ہے، سب کو سنا ہے. آج کے یہ نوجوان مقرر ہوں، علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، جس کو بھی ہم نے سنا ہے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. اور ایمان خالص سے اس طرح چڑ ہے ان کو، کیونکہ ایمان جب خالص نہ ہو، جس کو اللہ توفیق نہ دے، تو وہ ایمان خالص کے دعوت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.